پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، وہ مومنین جنہوں نے ہمارے ذمے حاجات و دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، امام عصر کے ظہور تعجیل کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. زان محترم مومنین گرامی قادر، اس مجلس عزا کے توسط سے دعا کرتا ہوں خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارا، جن مومنین نے اس فرش عزا کو بچھانے میں تعاون کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، انہیں نیک و صالح بنا۔ خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ اس سینٹر کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو مقصد اہل بیت عزاداری سید الشہداء کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مومنین کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ انہیں حلال و طیب رزق عطا فرما۔ خدایا ہماری عبادات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ اذان ایام عزا ہیں، ایام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہمارا ان مجالس میں آنا بے پناہ ثواب رکھتا ہے جو ہمیں روایات میں ملا ہے۔ یہ مجالس، یہ فرش عزا، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ عام جگہ ہوتی تو پھر ملائکۃ اللہ یہاں پہ نہ آتے، اللہ کے فرشتے اس جگہ نہ آتے۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت عظمت والا مقام ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے، بہت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ مفید اور بینیفیشل اس وقت ہے کہ جب ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس نام کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے اس پرپس کو، ان کے اس گول کو، ان کے اس قیام کو اور اس موومنٹ کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی لائف میں لے آنے کی کوشش کریں۔ 1400 ایئر سے عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے۔
ہمارا کوئی بھی کام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، فرمایا ہمارا شیعہ کیس ہوتا ہے، ہمارا شیعہ بہت جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام بغیر سوچے اور فکر کے نہیں کرتا۔ ہم یہاں آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیوں جا رہے ہیں، اور پھر جو سنیں اس پہ فکر کریں، اس پہ سوچیں، توجہ کریں، اور مقصد اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اور پھر نہ فقط اپنے آپ اور اپنے بچوں کو، پھر دنیا کو ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج دیں۔ کون کون میرے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کون کون میری بات سن سکتے ہیں، کہاں کہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے۔ یہ 60 ڈیز، ماہ محرم اور ماہ سفر، یہ فقط اور فقط علماء نہیں بلکہ پوری قوم اپنے آپ کو نہ فقط لباس کی حد تک بلکہ عملاً بھی اپنے آپ کو حسینی پروف کرے اور حسینی ثابت کرے۔ ان کے عمل میں پتہ چلے کہ یہ امام حسین کا ماننے والا ہے، اس کا اخلاق، اس کا بیہیویئر، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی تمام تر چیزیں ایسی ہوں کہ دنیا کو امام حسین کا میسج جائے۔ عزیزان، اگر آپ آئیں اور نگاہ کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور میسج بڑا کلیئر ہے۔ امام نے ایک ایک چیز بیان کی ہے، اور پھر علماء نے آ کر ان چیزوں کو اس کو ایکسپلین کیا ہے اور کھولا ہے اور بیان کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام آپ کے سامنے ہے۔ امام کا قیام ہدایت کے لیے، امام حسین علیہ السلام کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام نور کے لیے، امام حسین علیہ السلام کا قیام صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام حق کی نصرت کے لیے، حق کی حمایت کے لیے۔ امام نے بتا دیا تھا جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے، فرمایا میں نے 2 لفظ آپ کی خدمت میں بیان کرنے اور پھر اسی کو آگے لے کے جانا ہے۔ 2 لفظ ہمیں امام حسین علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو ملتے ہیں۔ فرمایا امام علیہ السلام نے وہاں پر کہ دیکھو میرا جو قیام ہے، نہ یہ میرا قیام عشر ہے نہ بطر ہے۔ اب یہ جو لفظ عشر اور بطر ہے جس کو امام نے بیان کیا ہے، اگر آپ آئیں دیکھیں، امام نے خود فرمایا اپنے جو امام کا کلام ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، اس کو امام نے بیان کیا ہے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا، آئیں امام کے جملوں کی طرف نگاہ کریں، امام فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا۔ دیکھو میری یہ موومنٹ، میرا یہ قیام، میرا یہ نکلنا نہ عشر ہے نہ بطر۔ عشر کسے کہتے ہیں اور بطر، پھر اسی کو ہم آگے بات کو لے کے چلیں گے، اور اگر آج ہمیں سمجھ آ گئی تو ہماری مجلس مکمل ہو جائے گی، اور اگر آج ہم نے یہ 2 باتیں سمجھ لیں امام حسین کے توسط سے تو گویا ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے کچھ سیکھ لیا، ہم سب نے کچھ سیکھ لیا۔ عشر عزیزان محترم کہا جاتا ہے زیادہ خواہی کو، ہوس کو، عشر کہا جاتا ہے غرور و تکبر کو، یعنی ایک بندے کے پاس کچھ ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ ابھی کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ پوسٹ چھوٹی پوسٹ ہے، بڑی پوسٹ ہونی چاہیے، یعنی ایک چیز پہ راضی نہ ہونا اور زیادہ خواہی کرنا۔ اگر مجھے کوئی پوسٹ کے لیے میں نکل ہی نہیں رہا ہوں، جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، جو اللہ نے ہمیں معیار اور مقام دیا ہے، وہ دنیا ساری بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ خاندان نبوت کی عزت میں کمی نہیں کر سکتی ہے، پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے، ہمیں اور کیا، حسین کو اور کون سا مقام چاہیے کہ جس کا نانا رسول خدا ہو، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہو، جس کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہو، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہو، جو خود جوانان جنت کا سردار ہو، اس کو اور کون سا مقام چاہیے، اس کو اور کون سی چیز چاہیے کہ جو نہیں ہے اور اس کے لیے امام ٹرائی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی لائف کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں عزیزان محترم، کچھ اس کی لائف کے اندر جو ہے وہ نسبی اور کچھ حسبی کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نسبی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کے اور کون ہے، تو فیملی کو دیکھا جاتا ہے۔ حسبی خود اس نے کیا کیا ہے، اس کی لائف میں کیا ہے۔ اگر آپ آئیں اور امام حسین کی ذات کی طرف دیکھیں، نسباً بھی حسین منزل کمال پہ پہنچا ہوا ہے، اور حسباً کہ حسین نے کیا کیا ہے وہ تو پھر رسول یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حسین جو تو نے کیا ہے نسبی اعتبار سے، میں اگر ایک لفظ میں بیان کروں اور آپ کی توجہ چاہوں گا، میں نے عرض کیا توجہ، نسباً یعنی باپ دادا اور وہ کیا ہیں، حسباً اس نے خود کیا کیا ہے، اس کی اپنی اس کے اندر کون سی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اگر ان دونوں کو ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یوں سمجھ آئے گا، اگر نسباً دیکھنا ہے تو رسول خدا کی یہ حدیث سامنے آتی ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور اگر حسین کے کام کو دیکھنا ہے تو حدیث کا دوسرا حصہ کہتا ہے انا من الحسین،
میں حسین سے ہوں. حسین نے وہ کام کیا ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں حسین سے ہوں اور قیامت تک میں حسین ابن علی سے. تو عزیزان، عشر یعنی ہوس، یعنی جاہ طلبی، یعنی ایک چیز پہ راضی نہ ہونا اور آگے بڑھنا. امام کو ضرورت نہیں ہے. بطر، عرض کروں آپ خدمت میں، ہوا و ہوس کو عشر جاہ طلبی کو کہا جاتا ہے اور بطر ہوا و ہوس کو کہا جاتا ہے. انسان کے اندر یعنی ایک خواہشات کا بہت زیادہ ہو جانا. اگر آپ آئیں اور نگاہ کریں ان دونوں کوالٹیز کی طرف، ان دو کوالٹیز نے انسانیت کو بڑا نقصان دیا. آپ فرسٹ ورلڈ وار کو نگاہ کریں، جو پہلی جنگ دنیا کے اندر ہوئی ہے، جنگ جہانی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ ورلڈ وار، وہ جو کہ تقریباً 1914 میں ہوئی ہے، اور جو دوسری سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ 1939 میں تقریباً ہوئی ہے. ان دونوں کی طرف دیکھیں تو ان کے ریزن کی طرف جائیں تو ریزن اور کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ہر ملک کو چاہیے کہ اس کی کنٹری کا ایریا اور رقبہ کم ہے، اس کو دوسری کنٹری بھی اپنی طرف لے کے آنی ہے. یعنی وہ ایک پہ راضی اور خوش نہیں ہو رہا ہے، اس کو زیادہ چاہیے. اس زیادہ خواہی کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملین آف پیپل، یعنی آپ فرسٹ ورلڈ وار میں جائیں تو ملین آف پیپل بیچارے جو ہیں وہ بے گناہ مارے گئے. اس کے اندر 26 کنٹریز اس وار کے اندر جو تھی وہ انوالو تھی. فقط وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی. اسی کے نتیجہ نکلتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیروشیما ناگاساکی پہ نیوکلیر بوم گراتا ہے، جس میں 2 لاکھ بندہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ مارا جاتا ہے. یہ انسان کے اندر ایک چیز تھی کہ انسان کا اگر راضی نہیں ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی پہ اور خدا کی عطا پہ اور اس پہ خوش نہیں ہوتا اور اس کو آگے لے کے نہیں جاتا ہے یا اس کو مس یوز کرتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری دنیا خاک و خون میں غرق ہو جاتی ہے. ایران کی وار بھی اسی چیز کا رزلٹ اور نتیجہ ہے. اس کو چاہیے کہ ایران بھی اس کی طرف آ جائے. 8 ایئر وار ہوتی ہے جس میں 2 لاکھ ایران کی سائڈ پہ جوان مارے جاتے ہیں بیچارے. آپ جائیں دیکھیں قبرستان جوانوں سے 200,000 کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. 2 لاکھ کسی بھی قوم کا جوان مارا جائے، اس قوم کو کھڑا ہونے کے لیے پھر ٹائم کی ضرورت ہے. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں حسین ابن علی کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے، نہ میں کسی جاہ طلبی کے لیے جا رہا ہوں. یہ چیز انسانیت کو اپنے اندر سے نکالنی پڑے. خدا جو دے رہا ہے اس کو اچھی جگہ پہ جا کے لگائے، اور اس چیز کو جب انسان اپنے اندر سے نکال لیتا ہے پھر بہت سارے فساد، بہت ساری مشکلیں انسان کی لائف سے دور ہو جاتی ہیں. انسان کا ذہن پھر خدا کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اگر امام حسین یہ 2 کام نہیں کر رہے تھے تو پھر امام کیا کر رہے تھے؟ امام نے خود بیان کیا ہے، امام کا مہم ترین پرپس اور گول جو ہے وہ اصلاح ہے. امام اصلاح چاہتے ہیں. جو فساد پیدا ہو چکا ہے، جو مشکلیں ایجاد ہو چکی ہیں، امام اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. امام نے آج سے 1400 ایئر پہلے ایک جملہ امام نے کہا ہے کہ اصلاح کی ضرورت، کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس جملے پہ رک کے ایک کوشچن کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج سے 1400 ایئر پہلے آپ کہہ لیں کہ 60 ہجری کو یا 61 ہجری کو سب فساد تھا. اصلاح کی اور کریکٹ کرنے کے لیے امام باہر آئے، فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں اور میرا مقصد ہے کہ اصلاح کروں، معاشرے کی، سوسائٹی کی، لوگوں کی، نانا کی، امت کی اصلاح کروں. سوال میرا یہ ہے، کیا آج اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حسینیت زندہ ہے. حسینیت ہر دور میں آپ کو جگا رہی ہے، بیدار کر رہی ہے. کیا آج اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے فقط امام حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھ کے چلا جانا ہے یا نہیں؟ ہم نے اس سے کچھ لینا ہے. عزیزان، کیا 60 ہجری میں ضرورت تھی اور فساد تھا؟ کیا آج ہمیں اپنے رائٹ اور لیفٹ میں فساد نظر نہیں آ رہا؟ کیا آج ہمیں خرابی نظر نہیں آ رہی؟ آج ہمیں گناہ نظر نہیں آ رہا؟ آج ہمیں ظلم نظر نہیں آ رہا؟ آج ہمیں لوگوں کے رائٹس، ایک بندہ دوسرے کے رائٹس دبا کے بیٹھے نظر نہیں آ رہا؟ سب کچھ ہے. آج بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ مجالس سید الشہداء یہ اصلاح کا درس دیتی ہے کہ آؤں اپنے آپ کو کریکٹ کروں، پھر جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اپنی اصلاح کر لوں، پھر اپنا اگلا سٹیپ لوں اپنی فیملی کے اعتبار سے، پھر جاؤں اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے، پھر سوسائٹی سے باہر نکلوں پوری امت اسلامیہ کے اعتبار سے، پھر مکتب اہل البیت اور تشیع ہر ایک کے حوالے سے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فقط اپنے اوپر مت رکو. اگر تم دیکھتے ہو تم نمازی ہو تو پھر اپنے سرکل کو تھوڑا بڑھاؤ، اوروں کو لے کر آؤ کہ وہ بھی نماز کی طرف آئیں، وہ بھی اچھے کاموں کی طرف آئیں، ان کی بھی اصلاح ہو. تو عزیزان، عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں، اصلاح اس دور میں بھی ضرورت تھی. یہ ایک ایسی چیز ہے عزیزان محترم، ایک ایسی چیز ہے، ہمارے لاسٹ بریتھ اور آخری سانس تک ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں. ہر ایک بندے کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرے جہاں کہیں بھی وہ اپنے آپ کو آ کر دیکھے.
قرآن مجید نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے؟ 2 آیتیں آپ خدمت میں عرض کروں گا، پھر چلتے ہیں 1-2 روایت اور بات کو میں آگے آپ خدمت میں عرض کروں گا. مل کر ایک صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد. اس آیت مجیدہ میں ارشاد رب کلیئرلی بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے. جب بھی معاشرے کے اندر فساد اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے پھر سخت ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کے لیے، اس روح زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، بکس نازل کی، اس لیے کہ سوسائٹی اور معاشرہ امن اور شانتی میں رہے، کوئی مشکل نہ رہے. قرآن کہہ رہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کے بعد کہ ہم نے زمین کو ٹھیک کر دیا ہے اس میں فساد نہ کرو، اس میں پرابلم کریٹ نہ کرو، اس میں مشکلیں نہ بڑھاؤ. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو بلاؤ خوف و رجا کی حالت میں. گناہ کرنے سے ڈرتے بھی رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا رب میرے کام سے ناراض. مومن کی کوالٹی بیان کی کہ مومن کیسے لائف گزارتا ہے. فرمایا 2 حالتوں میں لائف گزارتا ہے، خوف میں اور امید میں، خوف میں اور ہوپ میں. خوف کس چیز کا اس کو ہوتا ہے؟ اس کو خوف اپنے گناہ کا ہوتا ہے. خدا سے تو ڈرنے والی، اللہ تو اتنا لو کرتا ہے بندے سے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو گناہگار سے بھی محبت کرتا ہے. ڈرنا کس سے؟ اپنے گناہ سے ڈرنا ہے، اپنے غلط کاموں سے ڈرنا ہے کہ جو پھر میرے لیے میری سکسس میں بیریئر نہ بن جائے. عزیزان پہلی چیز فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خدا کو بلاؤ خوف و طمع کی حالت میں. اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت خدا تو نیکی کرنے والے اور احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے، ان کے پاس ہے. فساد نہیں کرنا ہے. اگر پوری سوسائٹی میں سے ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھے کہیں اس کی لائف میں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جو اس کی فیملی کو ڈسٹرب کر رہا ہو، سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہو، وہ ایک بندہ اپنے اعتبار سے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، سلولی پوری سوسائٹی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، پورا معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے اس طرف سے اتنے خراب ہیں، میں ہو گیا ہوں، تو کیا ہے یہاں سے پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر آپ آ جائیں، منافقین کو یہی کہا جا رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرابی نہ کرو تو وہ آگے جواب کیا دیتے ہیں منافقین؟ انما نحن مصلحون، ہم کہاں خرابی کر رہے ہیں، ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ آئیں دنیا کی طرف نگاہ کریں نا، جو میں نے عرض کیا ہے وار نہیں ہے یا کولڈ وار ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا دنیا کے اندر ابھی تھوڑی سی شانتی ہوئی ہے. ادروائز کنٹریز میں کیا حالت ہوئی تھی، آگ لگی ہوئی تھی ہر طرف. ان سے بھی کہا جائے نا کہ تم غلط کر رہے ہو. یمن کا کوئی قصور نہیں ہے، بحرین کا کوئی قصور نہیں ہے، افغانستان کا کوئی قصور نہیں ہے، عراق کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ منافقین کا وہ نعرہ تھا اور آج بھی ہے. عزیزان یہ علم سید الشہداء ہے، اور یہ سید الشہداء کے ماننے والوں کے پاس ہے کہ ہر دور میں جان تو دی جا سکتی ہے لیکن فساد کی طرف سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ علم سید الشہداء ہے جو 1400 سال سے اصلاح کی بات کر رہا ہے. یہ مکتب ابا عبداللہ ہے کہ جو خون تو دیتا آیا ہے لیکن کبھی فساد کی بات نہیں کی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی اللہ. امیر المومنین سے ایک حدیث اور میں بات کو تقریباً مکمل کروں گا. امام نے بہت پیارا فارمولہ دیا ہے یہاں پر. 3 باتیں امام نے کی ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کسی صورت میں بھی کوئی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، کوئی فیملی، کوئی فرد، کوئی کنٹری، پوری دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی پڑے گی. کب کام ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے عزیزان؟ امام نے 3 باتوں میں اس کو بیان کیا ہے. امام نے یوں بیان کیا ہے کہ پہلا جملہ یہ تھا امام علیہ السلام کا، من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. پہلا سٹیپ ہم نے یہ لینا ہے. پہلا سٹیپ. زیادہ تر ہماری مشکل کیا ہوتی ہے، ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں خوش ہیں یا نہیں ہیں، لوگ راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے، تو اس کی رضاعت کے پیچھے جا کر ہم اتنے کام خراب کر بیٹھتے ہیں کہ پھر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. پھر ہر طرف خرابی ہونے لگتی ہے. وہ ہمیں کہیں گے ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ہے امیر المومنین، وہ کہیں گے نہیں مولا کرے نا ان چیزوں سے ہٹ جاؤ. تمہارے ذہن میں، ایک مومن کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے. فرمایا من اصلح بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان ریلیشن کو سٹرونگ اور ٹھیک کر لے، اصلح اللہ بینہ و بین الناس، خدا اس کے اور لوگوں کے کاموں کو ٹھیک کر دیتا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے میں اپنے اور خدا کے درمیان کام کو ٹھیک کروں. مشکلیں کہاں پر ہیں؟ میرا اللہ کے ساتھ ہی ابھی ریلیشن سٹرونگ نہیں ہوا ہے.
نہ میرا خدا پہ کوئی یقین ہوا ہے نہ کچھ. بات کسی اور کی ہوتی ہے اور میں اللہ سے واسطہ اور ناتا توڑ بیٹھتا ہوں. خدا نہ کرے ایک دن باپ آیا گھر میں آ کر غصے ہو گیا بیٹے پہ, اس نے اس دن نہ مغرب کی نماز پڑھی, نہ عشاء کی پڑھی, نہ فجر کی پڑھی. بابا سے ناراض. بابا سے ناراض ہو, اللہ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ گھر والوں سے ناراض ہو, اللہ سے. باہر سے تمہیں کوئی مشکل ہوئی تھی, خدا سے اللہ سے ریلیشن ٹھیک کرو. وہ جو باہر سے مشکل ملی ہے نا تمہیں, وہ اللہ ٹھیک کر دے گا. ایک ٹرائی اینگل بنانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کے اعتبار سے. اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا مسٹ اور ضروری ہے. سب سے پہلے معرفت اللہ. آئیں مشکل کہاں پہ ہوتی ہے ہمارا ریلیشن؟ کب اللہ کی بارگاہ میں ویک ہوتا ہے, کب اس کے اندر مشکل آتی ہے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا خالق کتنا پاورفل ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا علیم ہے, کتنا بصیر ہے, کتنا جانتا ہے, سب کچھ اس کے پاس. پہلا معرفت ہے, دوسرا محبت ہے, تیسرا اطاعت ہے. یہ 3 چیزیں جس مومن کی لائف میں آ جائیں گی, معرفت خدا بھی آ جائے, محبت خدا بھی آ جائے, اور اطاعت پروردگار بھی آ جائے, بخدا خداوند متعال اس کی لائف کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا. مشکل نہیں ہوگی. آپ آئیں ان 3 چیزوں کو تو لائف کے اندر لے کر آئیں. خدا ہے, بھلے کچھ بھی ہو جائے, اللہ ہے دینے والا. محمود غزنوی ایک کنگ گزرا ہے, سلطان محمود غزنوی. یہ جب گزرتا تھا تو اس کے پیلس کے سامنے 2 فقیر بیگر بیٹھتے تھے. تو ایک ہمیشہ تسبیح نکالتا تھا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ دینے والا ہے, خدا کریم ہے. جو دوسرا تھا نا, اس کی عادت بڑی, وہ جس نے بھی اگر پیلس میں وزیر جا رہا ہے تو وہ اٹھ کے شور شروع کر, او ماشاءاللہ وزیر تیرے کیا کہنے, تو چاپلوسی شروع کر دیتا تھا. کوئی وکیل جا رہا ہے, کوئی وزیر جا رہا ہے, سلطان محمود جا رہا ہے, بہت تعریفیں کرنا. ایک دن وہ پھر اس کو دیتے بھی تھے. تو ایک دن اسی فقیر نے اس کو بولا کہ دیکھ یار, تو بھی تعریف کیا کر سلطان محمود کی, اس کے بندوں کی, کچھ ملے گا. سارا دن بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے, کبھی کوئی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا, چھوڑ یہ تسبیح نکالنا, سلطان کی تعریف کر. کہا نا تو کرتا ہے کر, میں اسی کی تعریف کروں گا. تجھے ایک کو سلطان دیتا ہے, میں اس کا نام دوں گا جو پوری کائنات کو عطا کرتا ہے, جو کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا, وہ سب کو دیتا ہے, میں اسی کے نام سے مانگوں گا. سلطان کو پتہ چلا کہ وہ جو 2 بیٹھے ہیں نا, اس میں سے ایک تیرا نام نہیں لیتا, وہ اللہ کا نام. سلطان تھا, عجیب تھا, اس کو بھی وہ زیادہ کھائی تھی, جنگیں بھی کی, لوگوں کو مارا بھی, صحیح بہت سارے عجیب کام کی. اس نے کہا اچھا ایسا ہے, آج تو میں اس کو سزا دوں گا. اس نے ایک مرغ بریان کروایا, ایک چکن, بہت بڑا چکن, اس نے جو ہے اس کو روسٹ کروایا. روسٹ کرا کے اس چکن کے اندر اس نے گولڈ کے کوئن, سکوں کو بھرا اور بھیج دیا اس کے لیے, جو اس کی تعریف کرتا تھا. تو اس کے پاس گیا, تو یہ تھوڑی دیر پہلے وہ لوگ جو آئے تھے سولجر, وہ دیکھ کر سلطان نے بھیجا, کہا تھینک یو. لیا اس نے, کہا یار تجھے تو پتہ ہے ابھی وہ سلطان کا منسٹر نہیں گزرا تھا جس کی کل میں نے بہت تعریف کی, وہ تو مجھے پہلے اتنا بڑا بریان دے گیا, ایک چکن اتنا بڑا, تو میرا تو پیٹ بھر گیا ہے. یہ چکن تجھے دیتا ہوں, اتنے ٹائم سے میرے ساتھ بیٹھے, تو بھی میرا دوست ہے, یہ چکن تو لے لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, تو دے رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. لیا, کھایا, دیکھا تو بیچ میں اتنے سارے گولڈ کے کوئن تھے. تو اگلے دن پھر سلطان نے بندہ بھیجا کہ اس کے پوچھ کو آؤ, سب کو ٹھیک تھا, کوئن مل گئے. کہا کون سے کوئن, میں نے تو چکن بھی اس کو دے دیا تھا. یہ مسکرا کے کہتا ہے سلطان کو کہہ دینا, جب وہ ارادہ کرتا ہے تو سلطان کے ہاتھ سے بھی اپنے بندے کو دلوا دیتا ہے. تو کیا ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے. میں جس کی تسبیح کر رہا ہوں وہ ہے دینے والا. پہلا جملہ امیر المومنین نے فرمایا, من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. بخدا بہت بڑا فارمولا ہے. خدا کی قسم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں, کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے لیے خامخواہ کچھ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ ہے, وہ کہیں پہ نہیں بدلے گا. وہ خدا یہاں بھی ہے, وہ ویسٹ میں بھی ہے, وہ ایشیا میں بھی ہے, وہ ہر جگہ ہے. نہ اس کی خدائی بدلی ہے, نہ اس کا رحم بدلا ہے, نہ اس کا کرم بدلا ہے. وہ تو بلین ایئر سے اپنے بندوں کو رزق و روزی دے رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کون کہاں پہ بیٹھا ہو. عزیزان, ہمیں اس ذات پہ جو ہے وہ توکل اور توسل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کافی ساری چیزیں اور ہیں, بس میں اسی جملے پہ, اور میں سمجھتا ہوں سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. ایک چیز یہی, خدا کے ساتھ ریلیشن کو اسٹرانگ کر عبادی اعتبار سے. میں آؤں, دیکھوں, مجھے پتہ ہونا چاہیے. میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں, معرفت, محبت اور اطاعت. ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کس چیز میں ویک ہے. میں معرفت میں ویک ہوں. ہم مشورہ پڑھ رہے تھے, بخدا ہمیں بہت اچھا لگا, اس میں ہمارے کچھ کینیڈا سے موو کیے ہوئے دوست بھی وہاں پہ تھے. تو ہمارا ان کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو آفٹر مجلس وہ آ جاتے تھے, مولانا صاحب توحید میں تھوڑی یہ ہے, پلیز کوشچن ہے آپ بتائیں. اچھی بات ہے, کہاں سے سٹارٹ کریں معرفت اللہ کو, کہاں سے شروع کریں, کہاں سے لے جائیں. آیا سب سے پہلے وجود خدا کو سمجھنا ضروری ہے, اس کی قدرت کو, اس کی صفات کو. یہ مجھے پتہ نہیں, میں دیکھتا ہوں معرفت کے اعتبار سے مجھے کوئی مشکل نہیں.
محبت میری کم ہو گئی ہے خدا کے ساتھ, حب اللہ کم ہو گئی ہے میری خدا کے ساتھ. حب اللہ دیکھنی ہے تو عاشور میں سید الشہداء کے سجدے کو دیکھ, حب اللہ دیکھنی ہے تو زینب کبریٰ کا مقتل میں آنا دیکھ, حب اللہ دیکھنی ہے تو خاندان نبوت کے امتحان اور ان کی قربانی کی طرف انسان نگاہ کرے. پوری دشمن انسانیت اور دشمن اسلام کے منہ پہ ایک لفظ کے ساتھ علی کی بیٹی تماچا مار دیتی ہے, فرمایا وما رأیت الا جمیلا, ہم نے تو حسن خدا کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, جو بھی دیکھا ہے وہ یہی تھا. کربلا میں ایک میدان سجا تھا, وہ دکھانا چاہتا تھا میرے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں, اور ہم اس خاندان والے ہیں کہ جو ہمیشہ لبیک بھی کہا ہے اور کامیاب بھی اس سے باہر نکلیں. عزیزان میں آؤں, دیکھو کہاں پہ مشکل ہے. معرفت ابھی میرے پاس وقت ہے, میں اصلاح کر لوں. ہمارے استاد بڑی پیاری بات کرتے, وہ کہتے تھے اصلاح کا ٹائم, اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا ٹائم کب تک ہے, کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں. جب یہ سانسوں کا سلسلہ رک گیا پھر فائدہ نہیں ہے. ابھی ٹھیک کرنا ہے, ابھی درست کرنا ہے, ابھی اپنے اندر سے غلط چیزوں کو باہر نکالنا ہے. ایک محبت کی کمی ہے, محبت کو زیادہ کرو. اطاعت میں کمی ہے, واجبات میں سستی ہو جاتی ہے, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, خمس زکوٰۃ ان چیزوں میں کمی نہیں, آج اس کو درست کروں اور ٹھیک ہو جاؤں. یہ پہلی چیز. دوسرا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا من اصلح, یہ پہلی بات یاد رہے گی نا انشاءاللہ, جو بھی بندہ اپنے اور خدا کے درمیان کاموں کو ٹھیک کر لے, جو میل فیمیل یوتھ ایلڈر سینئر سٹیزن سب ہم سب خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک. یہ ہے امام حسین کا کام. امام حسین کا ریلیشن اللہ سے اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ خدا کہتا ہے حسین اگر تو میرے لیے قربانی دے گا پھر قیامت تک جب تک نام خدا لیا جاتا رہے گا, اے حسین تیرا نام بھی زندہ رہے گا. جو اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے خدا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی دے دیتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز فرمایا من اصلح, یہ توجہ طلب ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری. پہلے حصے میں توحید کو امام نے بیان کیا ہے, دوسرے حصے کو امام نے معاد میں بیان کیا ہے. من اصلح امر آخرت ہی اصلح اللہ امر دنیا. جو بھی بندہ اپنی آخرت کو, اپنی قبر کے کاموں کو ٹھیک کر لے, خدا اس کے دنیا کے کاموں کو ٹھیک کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ہم آئیں اپنی آخرت کے بارے میں تھوڑی سی نگاہ کریں, اپنی آخرت کے کاموں کو ٹھیک کر لیں, خدا کے ہاتھ میں ہے, خدا ٹھیک کر دیتا ہے, اور خدا بہترین ٹھیک کرنے والا ہے ہماری آخرت کے کاموں. کتنے ہی لوگ, کربلا ہمارے سامنے بہت بڑی ایگزامپل, بہت ساروں نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کیا. آج بھی دنیا بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کیا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بات کو آگے بڑھاؤں. عمرو عاص ایک بڑی پرسنالٹی ہے عالم اسلام کے اندر, اور ایگزامپل دینے کے لیے اس بندے نے کیا کیا, اس نے امیر شام کی خاطر, پوسٹ اور مقام کی خاطر اس نے کیا کیا, اس نے مالک اشتر جیسے عظیم الشان صحابی کا قتل کیا ہے. ایجپٹ کے اندر اس کو حکومت چاہیے تھی, امام نے مالک کو بھیجا, قتل کیا. صحابی رسول کا بیٹا بھی ہے, جناب محمد ابن ابی بکر, کہ جس کو امیر المومنین نے اپنا بیٹا کہا ہے, فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر, محمد مجھے علی کا بیٹا ہے, عظیم الشان انسان. اس کا قتل کیا ہے, قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی کو آگ لگا دی. یہ عمرو عاص ہی تھا جس نے صفین میں قرآن کو نیزے پہ بلند کیا. یہی عمرو عاص ہی تھا جس نے اتنی ساری مشکلات کی. جب اس کو موت آئی ہے نا, عید الفطر کی رات تھی اور یہ مر رہا تھا, رو رہا تھا, تو اس کے بچے اس کے پاس گئے کہ رو کیوں رہے ہو, کہ رو اس بات پہ رہا ہوں جس دنیا کی خاطر میں نے آخرت کو تباہ کیا ہے, دیکھ رہا ہوں وہ دنیا میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, میرے ہاتھ سے نکل رہی. کوئی جتنا بھی دنیا میں کما لے, جتنا بھی لے لے, عزیزان ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. ایسی ڈیل کرے کہ اپنی آخرت کو ٹھیک کر. امیر المومنین بہترین من اصلح امر آخرت ہی اصلح اللہ امر دنیا. اپنی آخرت کے کاموں کو میں ٹھیک کروں, اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. خدا کی قسم خدا ٹھیک کرتا ہے, خدا کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا, ہمیشہ خدا عطا کرتا ہے. ہیں افراد ہیں, ایک جوان کو مدینہ میں رنگ ملی, بہت قیمتی رنگ تھی, اٹھائی, بیچارہ فقیر بھی تھا, کچھ تھا بھی نہیں, دل میں بہت سارے خیال آئے, رکھ لوں بیچ دوں پیسہ آ جائے گا. پھر دل میں خیال آیا, نہیں, پھر پتہ کیا تو پتہ چلا وہ کسی جیوز کی ہے. تو گیا اس کو دینے کے لیے, رنگ تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں یار رنگ تو میری ہے, تھینک یو. یہ جانے لگا, اس نے کہا رکو, رنگ قیمتی بھی تھی, بیٹ تو لے جاتا, مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا, کیوں واپس کی؟ کہا ایک چیز نے مجھے مجبور کیا کہ واپس کر دوں. کہا کون سی چیز؟ کہا میں نے دل میں سوچا میدان محشر لگے, موسیٰ نبی بھی آئے, نبیوں کا سلطان محمد مصطفیٰ بھی آئے, اور وہیں تو کھڑے ہو کر جناب موسیٰ سے کہہ دے, اے موسیٰ آخر الزمان نبی کے امتی نے چوری کی تھی,
اور میری چوری واپس نہیں کی تھی، اور میرے رسول کو نگاہیں جھکانی پڑ جائیں، میرے رسول کو نگاہیں جھکانی پڑ جائیں، کہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں محشر کے دن اپنے رسول کی آنکھیں جھکانے کا باعث بنوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اور واقعہ اور اس کے بعد پھر خداوند متعال نے اس کو بہت عطا کیا۔ یہ شخص ہے کہ جو اپنی آخرت کو درست کر رہا ہے، اپنی آخرت کو درست کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اپنی اور خدا پھر دنیا کو پھر خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ دوسری بات، اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ ہمارا فوکس اس چیز پہ ہو، کہیں میری آخرت تو ضائع نہیں ہو رہی ہے، کہیں میری آخرت تو تباہ نہیں ہو رہی ہے۔ کربلا کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ عمر سعد کی مثال ہمارے سامنے ہے، آخرت کو تباہ کیا ہے، رے کی زمین بھی نہیں ملی۔ امام نے کہہ دیا تھا، اے عمر سعد تو کہہ رہا ہے تجھے رے کی زمین ملے گی، زہرا کا لال کہہ رہا ہے ایک دانہ بھی نہیں کھا سکے گا، میں امام ابن امام ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں پھر وہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں اے عمر آس، اگر تو یہ کہتا ہے، تو اگر آتا ہے ہماری طرف اور توبہ کرتے، پھر حسین تیری دنیا اور آخرت اور بہشت کی ضمانت دیتا ہے بخدا۔ اچھا، ایک جو خوبی ہے اللہ اور ولی خدا کی، یعنی خدا اور ولی خدا کی خوبی یہ ہے کہ وہ تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دیتے ہیں۔ دنیا آپ سے زیادہ مانگتی ہے اور دیتی کم ہے اس کے بدلے میں۔ پوری زندگی انسان کر 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 تھک جاتے، اس کے بدلے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اور خدا مانگتا لیتا تھوڑا ہے، اس کے بدلے میں دیتا زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل امیر المومنین کی بڑی ایک پیاری مثال ہے کہ آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہو، شام کو ڈائننگ پہ جاتے ہو اور جا کر کھانا کھاتے ہو، کتنی دیر کی لذت ملتی ہے؟ پورا دن تھک کے آئے اور تھوڑا کھانا ملا، لذت ملی۔ ادھر آپ نے فقط 2 رکعت نماز پڑھی، صبح سے لے کر ظہر تک اس کی لذت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ کام تھوڑا ہے، لذت زیادی ہے۔ اور اس طرف دنیا داری اور گناہ اور خطا، اس کا جو ہے وہ لذت تھوڑی دیر کی ہے، لیکن ٹینشن اور پھر پین جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات امام علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے درون کو، اپنے نفس کو ٹھیک کر لے، خداوند متعال اس کے ظاہر کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ لاسٹ چیز ہے عزیزان محترم، اس کے اوپر پہلی 2 بھی اسی کے اوپر ہیں۔ اگر انسان باطنی طور پر اس کا نفس ٹھیک ہے، اس کا درون ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ پوزیٹیو ہے، وہ مثبت ہے، پھر سارے کام خداوند متعال ٹھیک کر دیتے۔ قابیل کی مشکل کیا تھی؟ دونوں نے قربانی دی۔ قابیل کی مشکل یہ تھی، نفس کے اعتبار سے درون پاک نہیں تھا، دل پاک نہیں تھا، دل صاف نہیں تھا، خدا نے قبول نہیں کیا۔ اور کیا کیا ہے؟ اسی کو ٹھیک کرتے کرتے بھائی کو قتل کیا ہے، اور حالت یہ ہوئی ہے کہ سارا ظاہر بھی خراب کر بیٹھا ہے۔ برادران یوسف نے کیا کیا ہے؟ ایک فقط کیا ہے، یہ جو درون پاک نہیں ہوتا، اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، حسد کی بیماری، ہرس کی بیماری، طمع کی بیماری، غیبت کی بیماری، لوگوں کو اچھی حالت میں نہ دیکھنے کی، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ انسان ان سے جب دل کو صاف کر دیتا ہے، خدا پھر اس کے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اپنے دل کو صاف کرو، جس دن دل ٹھیک ہو جائے گا، ہمیشہ پوزیٹیو رہو، ہمیشہ خدا پہ اچھی امید رکھو، خدا پہ اچھے حساب سے ذہن رکھو، خدا کریم ہے، مجھے بھی دے گا ہمیشہ۔ دیکھ، وہ ایک کنگ گزر رہا تھا، دیکھا ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ اولیو کا پودا لگا رہا تھا زمین میں۔ اچھا، اولیو کے پودا جو ہے وہ باقی تمام سے جو اولیو ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اولیو کا پودا جب لگائیں گے تو یہ تقریباً 10 سال لے لیتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم اس کے اوپر جو ہے وہ اولیو لگے۔ آپ آج لگا دو گے، پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو کنگ گزرا، دیکھا ایک بوڑھا شخص، بہت بوڑھا، 80 ایئر اولڈ 70 ایئر اولڈ، تو اولیو لگا۔ کہا اے بوڑھا، تو مرنے والا ہے، مجھے بہت عجیب ہے، تو کتنا جو ہے تیری دنیا کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے، اس عمر میں تو اولیو کا پودا لگا رہا ہے، یہ تو اتنی دیر کے بعد پھل دیتا ہے، کیا ہے تجھے؟ ہرس، لالچ، طمع؟ اچھا، کیونکہ پوزیٹیو تھا اس کا دل اور ہمیشہ اچھی بات ہی زبان سے نکالتا تھا۔ کہا بادشاہ سلامت، میں کب اپنے لیے لگا رہا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا اوروں نے لگایا تھا، ہم نے کھایا، میں لگا رہا ہوں اور کھائیں گے، میں لگا رہا ہوں اور کھائیں گے۔ کہا واو یار، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، اچھا جواب دیا، بجائے اس کے کہ جھگڑتا لڑتا کچھ بات کرتا۔ کہا نہیں، اچھا اوروں نے لگایا، ہم نے کھایا، مجھے نہیں پتا کل زندہ ہوں پرسوں زندہ ہوں، میں لگا رہا ہوں اور کھائیں گے۔ کہا اس کو 400 دے دیا جائے۔ 400 اس کو ملا، مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا اوروں کے اولیو 10 سال کے بعد پھل دیتے ہیں، میرے نے ابھی دے دیا ہے، ابھی دے دیا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اور حکم دیا کہ اس کو 400 اور دے دیا جائے، اور دے دیا۔ تو پھر مسکرایا۔ کہا کہ پھر اب کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا ہر اولیو 10 ایئر میں ایک دفعہ، ہر جب دینے لگتے تو پھر ہر سال، ہر اولیو سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، میرے والے نے سال میں 2 دفعہ دے دیا ہے۔
تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی باتیں بہت اچھی ہیں، کہیں یہ میرے سارے خزانے کو ہی خالی نہ کر دے، چلو یہاں سے آگے۔ پوزیٹیو عزیزان، خدا دیتا ہے، ایسی جگہ سے نکال کر آپ کو لا دے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو میں مختصر کروں اور خلاصہ کروں، اور آخری میسج آپ خدمت میں، اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک کریں، خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں۔ اگر چاہتے ہیں میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں، پھر دنیا کی نسبت آخرت کو پرائیورٹی دیں، آخرت کو امپورٹنس دیں، آخرت کو پہلے رکھیں، اس کے بارے میں زیادہ فکر کریں۔ خدا کی قسم اس ممبر سے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں، خدا کے ساتھ اور امر آخرت میں ہم لوگ سیریس ہو جائیں، خداوند متعال کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن میں، یہ وعدہ ہے اس کے اولیاء اور وسیع۔ اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، میرے جتنے بھی باہر کے سارے کام ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ لوگوں سے محبت رکھیں۔ امام حسین کا پیغام محبت ہے، جو حر کو بھی پانی پلا رہا ہے، جو حر کی فوج کو بھی پانی پلا رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے یوں روایت دیکھی، حر کہ جس نے راستہ روکا ہے، جب پہنچے پیاسے تھے، حر کی فوج کا ایک سپاہی پیچھے رہ گیا تھا، جب یہ پہنچا ہے تو تمام ظرف بیزی تھے، گلاس جو بھی تھا مصروف تھا، اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امام نے پتہ نہیں کس صحابی کو حکم دیا، کہا جلدی آ، مشک جو مشک تھی اس کا منہ کھول۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھا ہے، اس نے پانی ڈالا ہے، میرے امام اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے تھے۔ کیا حق بنتا تھا اس حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں؟ امام محبت ہیں، حسینیت در سے محبت دیتی ہے، در سے اخلاق دیتی۔ اس چیز کو لے کر آئیں عزیزان، ایام ازاں ہیں، زیادہ وقت نہ لوں۔ اسی دعا کے ساتھ خدایا ہم سب کو کربلا کو سمجھنے، کربلا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام حسین کا سچا عاشق بنا۔ خدایا ہم سب کو خیمہ حسینی و خیمہ امام زمانہ میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان، ایام جناب زینب کبریٰ چل رہے ہیں۔ آج کی رات جو مصائب پڑھنے ہیں وہ علی کی بیٹی کا بازار و دربار جانا پڑھنا ہے۔ کون علی کی بیٹی؟ وہ علی کی بیٹی جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا۔ اجرکم عند اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو نکلا، وہ زینب کہ جو بابا کی زیارت کی خواہش کرتی ہے تو علی کہتا ہے زینب رات کا انتظار کرو۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی کی نگاہ میری زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ علی غیرت اللہ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ غیرت اللہ ہیں تو کیا سجاد غیرت اللہ نہیں ہے؟ سید سجاد بھی غیرت اللہ ہے۔ بہت بڑا سوال تھا وہاں پر، سخت تھا۔ ہاں عزیزان، کون زینب؟ وہ زینب کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے وقت کا امام یوں کہتا ہے، امام فرماتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، مہدی ندبہ کرے صبح بھی اور شام کو بھی۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدَّمُوِ دَمًا، دنیا آنسو روتی ہے، امام زمانہ کہہ رہے ہیں میں خون روؤں کربلا والوں کی مصیبت پہ۔ امام سے پوچھا گیا مولا کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون رلا رہی ہے؟ آواز آئی تھی اسیری جدتنا زینب کبریٰ، زینب کبریٰ کا بازار و دربار قیدی ہو کے جانا۔ اجرکم عند اللہ۔ ہاں عزادارو، پہنچی ہے علی کی بیٹی کوفہ۔ روایت ملتی ہے بی بی 2 دفعہ کوفہ آئی ہے، ایک دفعہ شہزادی بن کر، ایک دفعہ قیدی بن کر۔ جب شہزادی بن کے آئی تھی نا، دن کا ٹائم تھا، امیر المومنین کو خبر ملی تھی، پیغام دیا تھا، کہا رک جاؤ، علی کہہ رہے ہیں رات کا انتظار کیا جائے، دن میں میری بیٹی نہ آئے، کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور جب قیدی بن کے آئی ہے نا، رات کا ٹائم تھا، حکم ملا دن کا انتظار کیا جائے۔ بازار میں علی کی بیٹی دن کو آئے گی، دربار میں علی کی بیٹی دن کو آئے گی۔ اجرکم عند اللہ۔ ہاں عزادارو، رات خاندان نبوت کے بچوں کو کوفہ کے باہر روکا گیا ہے۔ دن ہوا، قافلہ اندر داخل ہوا۔ اب جو قافلہ داخل ہوا ہے نا عزادارو، منظر کیا تھا؟ روایات نے منظر کو یوں بیان کیا ہے، ادھر بیویوں کے محمل آگے بڑھے ہیں، ادھر علی کی بیٹیوں کی نگاہ کٹے ہوئے سروں پہ پڑی ہے جو نو کے سنا پہ سوار تھے۔ 2 جملے بی بی نے عجیب کہیں۔ پہلا جملہ یہ تھا بی بی کا، فرمایا کہ جب نگاہ پڑی نا بی بی کی، فرمایا اے میرے وہ چاند کہ جو ابھی کامل نہیں ہوا تھا اسے گرہن لگ گیا۔ اور دوسرا جملہ بی بی کا یہ تھا، عزادارو مجھے انصاف سے بتائیں کس بہن سے برداشت ہوتا ہے وہ اپنے سامنے بھائیوں کے سروں کو نیزوں پہ سوار دیکھے؟
وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کے سروں کو نیزوں پہ سوار دیکھے. عزادارو بی بی کا جملہ بڑا عجیب ہے. علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا حسین زینب نے سوچا نہ تھا. علی کی بیٹی کو یہ منظر دیکھنا پڑے گا. کون سا منظر عزادارو؟ ذرا جاگ کے سنیے گا. کون سا منظر؟ کہا اے حسین زینب نے سوچا نہ تھا. علی کی بیٹی کو یہ منظر دیکھنا پڑے گا. میرے ہاتھوں میں رسیاں ہو، تیرا سر نو کے سنا پہ سوار ہو. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. تیرا سر نو کے سنا پہ سوار ہو. عزادارو چلا ہے یہ قافلہ آگے. ایک مرتبہ امام کی حالت کیا تھی؟ امام حسین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا اے ماں جائے تھوڑی دیر اپنی سکینہ سے کلام کر لے، تیری بچی مر جائے گی تیرے بغیر. ہاں عزادارو قافلہ آگے چلے. حالت کیا تھی؟ کربلا سے لے کر کوفہ تک سخت دھوپ میں بیویوں کو لایا گیا تھا. جو محمل تھے ان کے اوپر کپڑا نہیں تھا. امام زمانہ یہی تو کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو نبی زادیوں پر جن کے چہرے دھوپ کی وجہ سے جل گئے تھے. عزادارو بچوں کی حالت کیا تھی؟ رخسار جلے ہوئے تھے. عزادارو اہل کوفہ نے ترس کھانا شروع کیا ہے، کھجوریں پھینک رہے تھے. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کھجوروں کو اکٹھا کیا، فرمایا الصدقۃ محرمۃ علینا، اے اہل کوفہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، یہ صدقہ واپس لے لیا جائے. ہاں عزادارو قافلہ چلا ہے آگے. بازار میں جب پھرا چکے ہیں نا علی کی بیٹیوں کو کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے قیدیوں کو دربار میں لایا جائے. عزادارو ادھر قیدیوں کو جب دربار کی بات آئی ہے نا، ایران میں مجلس ہو رہی تھی، بزرگان مجلس میں موجود تھے. ایک مرتبہ روزہ خان، توجہ رکھیے گا، حکم ملا ہے علی کی بیٹیوں کو دربار لایا جائے، علی کی بیٹیوں کو دربار لایا جائے. ایران میں مجلس ہو رہی تھی، بزرگان سن رہے تھے. روزہ خان آیا، جملہ ایک کہا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد. علی کی بیٹی جب بازار، علی کی بیٹی جب دربار ابن زیاد میں قدم رکھا، عزادارو ایک مرتبہ اونچی آواز میں گریہ بلند ہوا. آیت اللہ مرزا شیرازی نے کہا اے روزہ خان رک جا، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. اجرکم عند اللہ، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. ہاں عزادارو قافلہ گیا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی. حالت کیا تھی؟ ایک رسی میں سب کو قیدی کیا گیا تھا، ایک رسی میں سب قیدی تھے. قافلہ اندر پہنچا ہے عزادارو. بی بی کا قد بلند تھا، کچھ بچوں کے قد چھوٹے تھے. قیدی کمریں جھکا جھکا کے چل رہے تھے. بی بی آئی ہیں، تمام قیدیوں کے کنیزوں کے درمیان بی بی کھڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اس ملعون نے نگاہ دوڑائی، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ کون ہے مستور؟ بی بی کے لیے سخت تھا، بی بی جواب دے تو کیسے دے. عزادارو بی بی خاموش رہی ہے. اس نے پھر اشارہ کیا ہے زینب کبریٰ کی طرف، کہا یہ بی بی کون ہے؟ بی بی خاموش رہی ہے. تیسری مرتبہ ایک کنیز نے کہا اے ابن زیاد یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. عزادارو آج اب سن کے امام زمانہ کو یہ منظر یاد ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کیسے برداشت کیا ہوگا امام سجاد نے بیویوں کا بازار میں آنا. کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کو. اس ملعون نے 2 زخم بی بی کو لگائے. بس 2 جملے اور عرض کر رہے ہیں، آپ کی زحمت ختم کرنی ہے. اس ملعون نے 2 کام کیے ہیں وہاں پر. پہلا زخم زبان لگایا، کہا کہ اے علی کی بیٹی تو نے دیکھا کربلا نے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بی بی نے جواب دیا وما رأیت الا جمیلا، خدا نے ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ حسن ہوا ہے. پھر اس ملعون نے دوسرا کام کرنا شروع کیا ہے. عزادارو سنو گے کیا کیا ہے؟ میں ایک دعا کرتا ہوں اس مصائب کے جملے سے پہلے. میں کہتا ہوں خدایا خدایا یہ منظر کوئی بہن اپنے بھائی کا نہ دیکھے جو علی کی بیٹی کو دیکھنا پڑا ہے. اس ملعون کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چوب خضران. اس ملعون نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں پہ مارنا شروع کیا. عزادارو زینب سے برداشت نہ ہوا، بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا. یہ مار بھی رہا تھا. اس کے 2 جملے عجیب ملتے ہیں.
अजरुकुम इंदल्लाह, लबों पे मारना शुरू किया इमाम हुसैन के। लबों पे मारते हुए ये मलून कह रहा था, हुसैन बड़ा वक्त हो गया है, मैं तुझे मिला नहीं था। हुसैन तू इतना अरे हुसैन तू इतना बड़ी उम्र का तो न था, हुसैन बहुत जल्दी ज़ईफ हो गया है। अज़ादारों ये जुमला सुनना था कि एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा इब्ने ज़ियाद मेरा भाई ज़ईफ न था, अली अकबर की जवानी ने ज़ईफ कर दिया है। हाँ अज़ादारों एक मर्तबा एक कोने से आवाज आई, कहा इब्ने ज़ियाद एक सर इधर भी पड़ा हुआ है। कहा कैसा? कहा ये सर हम शक्ल पैगंबर का सर लगता है। कहा सर को आगे लाया जाए। सर आगे आया। कहा ये किसका सर है? कहा ये अली इब्नुल हुसैन अली अकबर का सर है। इब्ने ज़ियाद ने एक मर्तबा सर को देखा, सर को देख के कहा ये किसका सर है? कहा ये हुसैन के जवान बेटे का सर है। ये जुम देखने के बाद ना दुश्मन था लेकिन एक जुमला कहा कि करबला में वाकई जुल्म हुआ है, जब अली अकबर को मार दिया था तो फिर हुसैन को क्यों मारा? इसके मारने के बाद तो बाप खुद ही मर जाता, हुसैन जिंदा न रहते इस बेटे के बाद। हाँ आज़ादारों इस मलऊन ने फिर वहीं पे गुस्ताखी करना शुरू की है, खानदान नबूवत के साथ इमाम अली की शान में गुस्ताखी करना शुरू की है। सहाबी रसूल है, खड़ा होता है, खड़े होके कहा क्या है मलऊन, झूठा तू है और झूठा तेरा बाप है, ये खानदान सच्चों का खानदान है। ये जुमले सुनने थे कि इसने कहा इसका सर तन से जुदा किया जाए। एक मर्तबा सर तन से जुदा करने की बात आई, इस सहाबी रसूल ने कि जो अज़री कबीले का सरदार था आवाज दी, कहा कहाँ गए मेरे कबीले के जवान? रिवायत में मिलता है एक आवाज पे 700 जवान तलवार लेके बाहर निकले हैं। मैं एक जुमला कहूंगा, मैं कहूंगा ए सहाबी रसूल तूने एक आवाज दी 700 बंदा मदद को आया। ऐ काश करबला में होता जब मेरा इमाम अकेला रह गया था, नजर यमीनन व शिमाला, कभी अब्बास को बुलाते थे तो कभी अकबर को बुलाते थे, कोई नहीं था जो इमाम की मदद को आता। हाँ दो जवाब मिले, एक जवाब अली असगर ने दिया और दूसरा जवाब फौज अशकिया ने दिया। अज़ादारों सुनोगे कैसा जवाब दिया? हाँ नवासे रसूल को किसी ने पत्थर से जवाब दिया, किसी ने तलवार से जवाब दिया, किसी ने तीर से जवाब दिया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन मौला हक या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ए मेरे बाबा जा बाबा हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ, ए मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मजमए आम में बेवतन बेअमा आ गया कारवा, ए मेरे बाबा जा बाबा हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्जिया बिन्ते खैरुन्निसा,
بابا تیری ادا، نام زینب میرا بابا جا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جا، ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں، شام عاشور سے شام و کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک، میری چادر سے ہے بابا میری مانگ